خاتمہ بالایمان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور کرائی جاتی ہیں۔ آسان سا فارمولہ میں آپ کو بتلا دوں، کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی۔ زندگی اگر محمود تو موت بھی محمود، زندگی اگر مذموم تو موت بھی مذموم۔ مشائخ نے بڑا عجیب اور اچھا نقطہ بیان کیا کہ دنیا میں احکام خداوندی جب ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کا حکم جب ہمارے معاملات میں، کاروبار میں، شادی بیاہ میں ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس میں بعض مرتبہ شہوت کی وجہ سے، بعض دفعہ غصے کی وجہ سے، بعض دفعہ خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے، بعض دفعہ مال کی آمدن کی وجہ سے ہم پھسل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو دنیا میں حکم خدا سامنے آنے پر شریعت سے پھسل جاتا ہے، وہ آخرت میں پلسرات سے پھسل رہا ہے۔ تو جو یہاں جو ہے پھسلنے سے بچ جائے گا، وہ آخرت میں پلسرات سے پھسلنے سے بچ جائے گا اور سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی ہمارا خاتمہ بھی ہوگا، اور جیسی زندگی گزاریں گے ویسے ہی آخرت میں معاملات بھی ہوں گے۔ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اسی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو ایسے گزارے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اس لیے کہ جیسا خاتمہ ہوگا ویسے ہی قبر کے معاملات ہوں گے، ویسے ہی حشر کے معاملات ہوں گے۔ اب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے اس کے لیے ہم کیا کریں؟ علماء کرام نے، مشائخ اعظام نے 10 ایسے اعمال بتلائے ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا عمل ہے نگاہ کی حفاظت۔ نگاہ کی حفاظت۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر حق ہے، بری نظر بھی پڑتی ہے، برے اثرات پڑتے ہیں، اچھی نظر پڑتی ہے، اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ جس طرح نظر کے اثرات دوسروں پر منتقل ہوتے ہیں، اسی طرح جب ہماری نظر جس کی طرف پڑتی ہے، جس چیز پر پڑتی ہے، تو اس چیز کا عکس اور اثر بھی نظر میں آتا ہے، اور نظر کے ذریعے وہ عکس دل پر چھپ جاتا ہے، اور جس چیز کو ہم پسند کرتے رہیں گے اس کا عکس دل میں چھپے گا اور دماغ کے اندر اس کا نقش و نگار آنا شروع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ کئی دنوں کے بعد کسی سے ملاقات ہو یا اچانک کسی کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں تمہیں کہیں دیکھا ہے، تو وہ نقش چونکہ دل میں چھپا ہوتا ہے تو اس لیے یاد آ جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں نظر اس پر پڑی ہوتی ہے، انجانے میں ہی پڑی ہوتی ہے، تو بھی اس کا نقش دل میں آ رہا ہوتا ہے، دماغ میں اس کے چھائیاں اور اس کے نشانات، اثرات موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ بیوی سب سے زیادہ اپنے شوہر پر ناراض اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کی نظر ہر جگہ جاتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کی نظر کو برداشت نہیں کرتی کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھے، کسی اور کی طرف محبت کی، اچھائی کی نظر لے کر جائے۔ بیوی اس بات کو برداشت نہیں کرتی، حالانکہ بیوی سے تعلق دنیا میں بنا ہے اور کبھی یہ تعلق ختم بھی ہو جاتا ہے، اور ایک موت کے وقت تک یہ تعلق ہے۔ تو وہ عورت بھی یہ برداشت نہیں کر رہی ہوتی کہ مجھ سے تعلق ہے، تم میرے ہو تو پھر نگاہ کہیں اور کیوں ہو؟ تمہارے دل میں، دماغ میں صرف میں ہی ہونی چاہیے، میرے علاوہ کوئی اور تمہارے دل دماغ میں نہ ہو، لہذا تمہاری نظر بھی کہیں اور نہ جائے۔ وہ برداشت نہیں کرتی اس بات کو۔ تو مجھے بتلائیے تو صحیح کہ وہ رب العالمین کہ جو ہمیں کہتا ہے اے میرے بندے، یا عبادی، اے میرے بندو، جو اپنا بندہ ہمیں بنا رہا ہے، جس نے ہمیں کھلایا، پلایا، پالا، پوسا، ہمیں سب کچھ دیا، وہ اللہ کیسے اس بات کو برداشت کرے گا کہ میں نے تمہیں پالا، تم میرے بندے ہو کر،
اور اپنے دل کے اندر تم غیر کی تصویر کو رکھو، تم اپنے دل کے اندر دنیا کو سجا لو، تم اپنے دلوں کے اندر دنیا کی محبتوں کو جمع کر لو، تو اللہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے توحید ایک دھوبن نے سکھائی، اور پھر وہ یہ واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک دھوبی تھا، ایک رات کو ان کے گھر سے جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا، ہم چھت پر سو رہے تھے کھلی جگہ پر، تو ساتھ سے آواز صاف صاف آ رہی تھی، رات کا وقت تھا۔ تو آواز جو ہمیں آ رہی تو اس میں سنا کہ وہ عورت جو ہے اس دھوبی سے اپنے شوہر سے یوں کہہ رہی ہے کہ میں روکھی سوکھی کھا لیتی ہوں، تمہارے ساتھ ہر طرح کا طریقے سے زندگی گزار رہی ہوں، اور پھر بھی تم میرے علاوہ دوسروں کو دیکھتے ہو، دوسروں کی چاہت رکھتے ہو، دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، تو یہ بات مجھے برداشت نہیں ہے کہ میں تمہارے گھر میں رہوں، تمہارے نکاح میں رہوں، اور تم میرے ہوتے ہوئے دوسروں کو چاہو، دوسروں کی طرف نگاہ لے کر جاؤ، تو مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے۔ تو جب ایک عورت کو یہ بات برداشت نہیں ہے تو اللہ کو کیسے یہ بات پسند آئے گی کہ ہم اللہ کے بندے ہو کر اس کی بندگی نہ کریں، ہم اللہ کے بندے ہو کر دوسروں کی بندگی کریں، ہم اللہ کے کھا کر اللہ کے حکموں کو پورا نہ کریں، ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو کر آپ کے محبوب کی اداؤں کو، سنتوں کو ہم اختیار نہ کریں، اللہ بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلا کام خاتمہ بالایمان کے لیے نگاہ کی حفاظت ہے، نگاہ کی حفاظت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نگاہ کی حفاظت پر انعام بھی بہت بڑا ہے۔ اور انعام کیا ہے؟ فرمائے کہ جو شخص غیر سے اپنی نگاہ کو محفوظ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت کا مطلب ایمان کی لذت، جیسے کھانے کی لذت ہوتی ہے، آئس کریم کی لذت ہے، نام لیتے ہی دماغ میں اس کا ذائقہ آ جاتا ہے، زبان پر پانی آنے لگتا ہے۔ بریانی، قورمہ، مٹھائیوں کے نام لیں تو فوراً زبان پر چسکا آتا ہے کہ ہاں وہ تو بڑے مزے کی مٹھائی ہے، وہ تو بڑے مزے کا کھانا ہے، فلاں جگہ کی کڑھائی بہت اچھی ہے، فلاں جگہ کا فلاں کھانا بہت اچھا ہے۔ یہ لذت ہے، یہ کیا ہے؟ لذت ہے۔ ایک دفعہ کھائی تھی، اس کے بعد لذت ہمیشہ اس کی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جو ایمان والے مرد، جو ایمان والی عورتیں غیر سے نگاہ کو محفوظ کر لیتے ہیں، غیر محرم سے، غیر مرد سے عورتیں نگاہ کی حفاظت کرتی ہیں، اور مرد جو ہے وہ غیر عورت سے نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور مسائل مشکلات کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ایمان کی حلاوت ہمیں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، اس کی پہچان کیا ہے یہ بھی سن لیجئے، بڑا ہی آسان سا معاملہ ہے، اس کی بھی پہچان ہے۔ جیسے ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ اگر ہمیں محسوس نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ کھانا صحیح نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے ذائقے کی ہمیں پہچان ہے۔ جب وہ پہچان ہوگی، ذائقہ ہوگا تو کہیں گے ہاں اب کھانا صحیح ہے۔ کھانا سڑ گیا یا خراب ہو گیا یا بد ذائقہ ہو گیا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ایمان کی حلاوت ہوا کرتی ہے، ایمان کی لذت ہوا کرتی ہے۔ اب وہ کیسے محسوس ہوگی، اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلی پہچان یہ ہے، ایمان کی حلاوت کی پہچان یہ ہے کہ عبادت میں مزہ آنے لگ جائے۔ نماز پڑھیں تو مزہ آئے، قرآن پڑھیں تو دل بھرے نہیں قرآن سے، مزہ آتا رہے، پڑھتے رہے، ذکر کریں اللہ کا نام لے تو دل کرے کہ بس اللہ اللہ کرتے رہیں۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہماری خانقاہ میں ایک دیکھا، ایک صحن میں دو سفید ریش بوڑھے جو ہے وہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تو قریب جا کر سنا کہ کیا کر رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ایک کہتا ہے کہ اللہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ میرا ہے۔ دونوں اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ میرا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ میرا ہے۔ ایمان کی لذت جب آ جاتی ہے تو اللہ سے ملاقات کی محبت اور اس کی لذت آنے لگتی ہے، اس کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے، سجدے کا سرور آنے لگتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ مومن
مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، مچھلی کو پانی سے نکالے تو کیا کرتا ہے؟ تڑپتی ہے، اور جب اس کی تڑپ بڑھتی ہے اور پانی اس کو دوبارہ نہیں ملتا تو اپنی جان دے دیتی ہے، تو مومن کی پہچان یہ ہے جب اس کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے تو اس کا دل مسجد میں اٹک جاتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو دوبارہ آنے کے لیے تڑپتا ہے، ایک نماز پڑھ کر ابھی نکلتا نہیں ہے کہ دوسری نماز کی فکر ہوتی ہے کہ میں دوسری نماز میں پہنچ جاؤں، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو کہیں نماز میری قضا نہ ہو جائے، ہر وقت اس کو اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ میں باوضو رہوں، کہیں ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ آ جائے اور میرا وضو نہ ہو، میں باوضو رہوں ہر وقت۔ تو یہ ہے ایمان کی لذت، ایمان کی لذت ہوتی ہے تو عبادت کا مزہ آنے لگ جاتا ہے، انسان کا دل عبادت کی طرف کھنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری پہچان ایمان کی حلاوت کی، فرمایا کہ شہوات کو چھوڑنا آسان ہو جائے، چاہے وہ شرمگاہ کی شہوت ہو، چاہے وہ کانوں کی شہوت ہو، چاہے وہ زبان کی شہوت ہو، چاہے وہ ناک کی شہوت ہو، چاہے وہ نگاہ کی شہوت ہو۔ اب کیا مطلب ہے اس بات کا شہوت کا؟ شہوت کہتے ہیں چاہت کو، کسی کی طرف کھنچاؤ ہونا، اس کی چاہت ہونا۔ کان کی چاہت کیا ہے؟ گانے سننا۔ کان کی چاہت کیا ہے؟ بری باتیں سن لینا۔ مطلب بری بات سننے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کان ہمارا ان بری باتوں کا عادی ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، کچھ اس کو برا نہیں لگ رہا، اس لیے کہ جو بات انسان کو بری لگتی ہے تو اس سے ٹوکتا ہے، خود تو کرتا نہیں دوسروں کو بھی ٹوکتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اگر مسجد میں کوئی بچہ باتیں کرتا ہے نماز کے وقت میں، یہ ایسے ہی کوئی شرارت کر رہا ہوتا ہے، یا یہاں کوئی گندگی کرنے لگے تو ہم اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے؟ یہ مسجد ہے، مسجد کا احترام کرو، کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ یہاں گندگی نہیں کرتے ہیں، کوئی چیز پھینکنی ہے باہر جاؤ، مسجد میں نہیں پھینکو۔ یہ کیا چیز ہے کہ مسجد کا ادب احترام دل میں ہے تو ہمیں احساس ہے کہ ہمیں خود تو کرنا نہیں، دوسرے کو بھی برا نہیں کرنے دینا۔ تو بالکل ایسے ہی جب انسان شہوات کو چھوڑنا جس کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو اس بات کی پہچان ہے اس کو ایمان کی لذت آ رہی ہے، ایمان کی حلاوت اس کو مل چکی ہے۔ کیا مطلب؟ نماز کا وقت ہے، ادھر کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، کوئی فلم چل رہی ہے، یا کوئی شادی بیاہ کا پروگرام چل رہا ہے، اب وہ شہوت والی چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، چھوڑنے میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو، کوئی پریشانی نہ ہو رہی ہو، گناہ کو چھوڑنے میں کوئی پریشانی نہ ہو رہی ہو۔ اگر گناہ کو چھوڑنے میں پریشانی ہو رہی ہے اس کا مطلب ایمان کی حلاوت ہمیں نہیں ملی۔ اگر ایمان کی حلاوت مل جاتی تو گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا، کھانے پینے کو چھوڑنا آسان ہو جاتا۔ بریانی آئی، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، بوٹی بھی ہے، تازہ بھی ہے، لیکن کسی نے کہا کہ یہ تو غیر اللہ کے نام پر بنی ہے، کسی نے کہا کہ یہ اس میں جو گوشت ہے وہ تو حرام ہے، حلال نہیں ہے، اس لیے کہ بکری جو ذبح کی تھی اس پر بسم اللہ نہیں پڑی تھی، مرغی ذبح کی تھی اس پر بسم اللہ نہیں پڑی تھی، یا یہ کہ یہ جس گھر سے آ رہی ہے وہ گھرانہ تو مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لہذا ان کے ہاں پھر اسلام کی کوئی بات ہی نہیں ہے تو ان کا حلال کھانا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو ہے شہوت کیا ہے؟ کھانا، لذت، اس کی مزہ، خوشبو بھی آ رہی ہے، ناک میں جا رہی ہے، اور زبان بھی کہہ رہی ہے کہ کھا لے، مزے کا کھانا ہے، پیٹ بھی کہہ رہا ہے بھوک لگی ہے، بھوک مٹا لے، لیکن دماغ اور دل کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے، لہذا حلال کے علاوہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، بھوکا مر جاؤں گا، فاقے برداشت کر لوں گا لیکن حرام نہیں کھاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے شہوت کو چھوڑنا آسان ہے تو ایمان کی حلاوت مل چکی ہے۔ تیسری علامت فرمایا کہ مشقت اٹھانا آسان ہو۔ سردی کا موسم ہے، فجر میں اٹھنا بہت مشکل ہے، اب تو دن میں آنا مسجد میں مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ گیزر نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا مشکل ہے، لہذا چلو دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لوں گا، 3 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لوں گا، جمعہ پڑھ لیا بس کافی ہے، پورا ہفتہ کیا ہے، اگلا جمعہ پڑھوں گا پچھلے ہفتے کی ساری نمازوں کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوگا، لاپرواہی کریں گے، غفلت کریں گے تو کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، آپ کہیں کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کہیں آفس میں یا کسی سیٹ کے ساتھ آپ چلتے ہیں، اس کے کام میں بزنس میں ساتھ ہوتے ہیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے حکم عدولی کریں، اس کی ایک بات نہ مانے، دوسری بات نہ مانے، تیسری بات نہ مانے، لیکن آپ ایک ہفتے کے بعد آئیں اس کے پاس کہیں کہ بھائی بس آج سے میں آپ کی بات مانوں گا، بولا بھائی پچھلا جو تو نے مہینہ گزارا اس کا کیا کہے گا؟ وہ مجھے معاف کر دیں، پاؤں پکڑے گا تو معاف ہوگا۔ اگر پچھلے پر معافی نہیں مانگے گا، سیٹ کہے گا چلا جا، تو آج آیا پھر کل پھر کرے گا، تو آج تو نے چھٹی کی ہے کل تو پھر کرے گا، چلا جا، تیری ضرورت نہیں ہے مجھے۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ کے یہاں بھی معاملہ دل کا ہوتا ہے۔
اللہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا دل کیسا ہے، جو آ رہا ہے یہ دل سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس لیے کہ جو دل سے آتا ہے وہ دل صاف کر کر آتا ہے، جو دل سے آتا ہے وہ دل میں ندامت لے کر آتا ہے، جو دل سے آتا ہے اس کی آنکھوں میں شرمندگی ہوا کرتی ہے، جو دل سے آتا ہے وہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ کی طرف آتا ہے، اور پھر لوٹنے کے لیے نہیں آتا، کہتے بس اب میں آ گیا ہوں، اب میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں گا تو اب کوئی سجدہ میرا باقی نہیں رہے گا، سارے سجدوں کی قضا بھی کروں گا اور آئندہ کے لیے سجدے بھی پورے رکھوں گا، تو پھر نماز کی پابندی کی نیت کر کے آتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ تو آیا ہے، دل لے کر آیا ہے، صاف کر کر آیا ہے، اب تیرے دل کو چمکانا ہمارا کام ہے۔ بندہ آنکھ سے آنسو نکالتا ہے، اللہ اس آنسو کی برکت سے اس کے دل کو چمکدار کر دیتے ہیں، صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ٹائل اچھی لگی ہوتی ہے، ماربل لگا ہے، فرش ہے، اس پر گندگی ہو جاتی ہے، پانی مارتے ہیں صاف نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے، پانی مارتے رہتے ہیں نشان نہیں جاتے، لیکن کیمیکل لا کر جیسے ہی لگاتے ہیں بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر پانی سے ہر چیز صاف نہیں ہوا کرتی، ہاں ہر وقت ہر چیز سے ہر چیز صاف نہیں ہوتی۔ ذکر کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے صاف ہوتا ہے، لیکن جب گناہ پیچھے بہت زیادہ ہو تو آنکھوں سے کیمیکل نکالنا پڑتا ہے دل کی صفائی کے لیے۔ ہاں جب آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، دل سے کیمیکل پر لگتا ہے تو دل کا زنگ صاف ہو جاتا ہے، پھر عبادت کی لذت، سجدے کی لذت، ذکر اذکار کی حلاوت آنا شروع ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے، قلم فوراً رک جاتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، اوزار نیچے آ جاتے ہیں۔ نہیں، صحابہ کرام کا عمل کیا ہوا کرتا تھا یہ دیکھیے آپ۔ صحابہ کرام کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی کانوں میں آواز آتی، اگر کسی نے پھوڑا اٹھایا ہوا ہے، ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے یوں اوپر، تو وہی چھوڑ دیتا تھا، دوبارہ نیچے نہیں مارتا تھا۔ کہتا اذان کی آواز آ گئی، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، اب میں کام نہیں کروں گا، پہلے اللہ کا حکم پورا کروں گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کام کرتے رہتے ہیں، اگر کام نہ بھی کریں تو اذان کے وقت روکتے ہیں، اذان کے بعد دوبارہ کام شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز کا وقت آیا گیا چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا، بس اذان کا احترام کر لیے کافی ہے۔ نہیں، اللہ نے آواز دی ہے، ندا دی ہے، مؤذن کے ذریعے بلایا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ۔ اب مشقت برداشت کرنا آسان ہو جائے، عبادت کی طرف آنا آسان ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کی حلاوت اللہ نے عطا فرما دی، اس لیے مشقت برداشت کرنا آسان ہو گیا، سردی میں اٹھ کر مسجد تک آنا آسان ہو گیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آسان ہو گیا، ہاں جیسی بھی جگہ ملی سجدہ کرنا آسان ہو گیا۔ یہ نہیں دیکھا مسجد ہے، روڈ ہے، آفس ہے، کہاں پر ہے، نماز پڑھنا آسان ہو گیا، اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے مشقت اٹھانا آسان ہو چکا ہے۔ یہی ایمان کی حلاوت کی علامت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس پر مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، بے روزگاری آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، حلال کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو پھر کیا کرے؟ پھر بھی انسان حرام کی طرف نہ جائے، مصیبت کو جھیلنا آسان ہو جائے۔ ہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا محبوب جتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنی مصیبتیں اس کی طرف زیادہ آتی ہیں، اتنی مشکلات مصائب زیادہ آتی ہیں۔ اللہ اس کو آزماتے ہیں، اور جب وہ آزمائش کے اندر پورا اترتا ہے اور وہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ اس کی محبت کا سرور محسوس کرتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور اس کو اپنا اور قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مصیبت کے آنے پر اس کو برداشت کرنا آسان ہو جائے، ہم اللہ کے حکم کو نہ چھوڑیں، اللہ کے حکم کی طرف ٹکے رہیں۔ پانچویں علامت رضا بالقضاء، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، میں اس بات پر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، میں اس بات پر راضی ہوں، آپ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ یہ ہے رضا بالقضاء، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ ہی پال پوس کے بڑا کرنے والے ہیں، اللہ ہی ہمیں رزق دے رہے ہیں، اللہ کی طرف ہی موت آئے گی تو لوٹ کر جانا ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی چاہت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل اختیار کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، دو نمبری نہ کرے، بلکہ خالص اللہ کے لیے عبادت کرے۔ تو جو انسان ان 5 علامات کو پالے گا تو گویا کہ اس کو ایمان کی حلاوت مل چکی ہے۔ اور ایمان کی حلاوت کیوں ملی ہے؟ نظر کی پاکی کی وجہ سے، اور نظر پاک ہوگی تو اللہ خاتمہ بالایمان عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز فرمایا مسواک کی پابندی،
مسواک کیا کریں۔ مسواک کے فضائل لکھے ہیں کہ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو انسان ہر وضو میں، ہر نماز سے پہلے وضو میں مسواک کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ یاد دلا دیں گے، کلمے کی اس کو توفیق عطا فرما دیں گے، اور خاتمہ بالایمان ہو گیا تو آخرت اچھی ہو جائے گی، سارے کام صحیح ہو جائیں گے۔ تو مسواک کی پابندی کرنی ہے، اور صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ جیسے ہم برش کرتے ہیں دانت کی صفائی کے لیے، اس سے ایک سنت ادا ہوتی ہے، منہ صاف ہو جاتا ہے۔ مسواک کریں گے تو دو سنت ادا ہوں گی، منہ بھی صاف ہو جائے گا اور جو ہے مسواک کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، جس سے کلمے کی توفیق مل جائے گی، اور بے شمار بیماریوں سے حفاظت ہو جاتی ہے مسواک کی وجہ سے۔ لہذا مسواک کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، اللہ خاتمہ بالخیر فرمائیں گے، خاتمہ بالایمان عطا فرمائیں گے۔ تیسری چیز فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کریں۔ اللہ جو آپ نے دیا وہ آپ کی طرف سے ہی، ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اس لیے کہ اگر بیماری ہے، اللہ میں تو اتنا بیمار نہیں، مجھ سے تو بڑے بڑے بیمار ہیں، اگر میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہے دوسرا تو پاؤں سے معذور ہے، اگر مجھے سر میں درد ہے دوسرے کا تو سر ہی نہیں ہے، اس کا تو بال ہی خراب ہے۔ اب سے نیچے والے کو سوچیں گے، شکر ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ چوتھا عمل فرمایا صدقہ دیا کریں، ہاں روزانہ کا معمول بنا لیں۔ 100 روپے آمدن ہے، 10 روپے صدقہ نکالنا ہے، 1000 روپے آمدن ہے، 100 روپے صدقہ نکالنا ہے، 10% اپنے مال کا صدقہ نکالا کریں، بلائیں بھی ٹلتی رہیں گی، اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا، زندگی میں سکون بھی آئے گا، اور اس کی برکت سے اللہ خاتمہ بالایمان فرمائیں گے، مرتبت کلمے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آخری بات، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اگر دوست احباب آس پڑوس کے لوگ نیک نہیں ہیں تو ان کو بھی نیک بنانے کے لیے دین کی دعوت دیتے رہیں، نماز کی دعوت دیتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔